السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 24 مئی 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولے گا، اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کر کے مملکت کے مختلف شہروں سے مکہ کی جانب آنے والے تمام افراد سے کہا ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے یا ویسے وزٹ کے لیے مکہ المکرمہ آتے ہیں کہ وہ اگر وہ 23 رمضان مبارک سے 27 رمضان مبارک کے دوران آئیں گے تو ان کی گاڑی مکہ کی حدود میں انٹر نہیں ہو پائے گی، کیونکہ بہت زیادہ ٹریفک کے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں افراد مکہ المکرمہ یعنی حرم مکی میں آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جتنی بھی گاڑیاں جیسے حج کے دنوں میں وہ چیک پوائنٹ سے باہر ہی کھڑی کی جاتی ہیں، اسی طرح سے ابھی بھی ایسے ہی ہوگا اور وہاں سے بسوں کے ذریعے یعنی لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہوئے حرم مکی تک افراد آئیں گے۔ اس سلسلے میں جو مزید تفصیلات آئی ہیں کہ مختلف جگہوں پر جتنے بھی مکہ المکرمہ میں آنے والے راستے ہیں وہاں پر 7 سے 8 جگہوں پر یہ پارکنگ کا سلسلہ بنایا گیا ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان دنوں میں مکہ المکرمہ میں عمرے کی سعادت یا رمضان کے آخری ایام مکہ المکرمہ میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، ان کو لازمی طور پر یہ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی گاڑی اب چیک پوائنٹ سے آگے نہیں جا پائے گی اور وہیں پر ان کو پارک کر کے 3 سے 4 روز جتنے دنوں بھی انہوں نے قیام کرنا ہے اس سلسلے میں وہ وہاں قیام کر پائیں گے۔ مرور کے محکمے نے تمام مسلمانوں سے کہا ہے کہ اگر وہ مکہ میں آتے ہیں تو اس سلسلے میں ان سے کوآپریٹ کریں، کیونکہ یہ انہی کی آسانی کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، کل میں نے آپ حضرات سے کہا تھا کہ ساؤتھ کے علاقوں میں خاص طور پر جازان اور نجران کے علاقے میں کافی زیادہ بارشیں ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ ابھی جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق وہاں پر کنٹینیوسلی پچھلے کافی ٹائم سے بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے روڈوں پر کافی پانی بھر گیا ہے، لہٰذا ساؤتھ علاقے میں خاص طور پر نجران اور جازان کے علاقے میں رہنے والے افراد ڈرائیونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے، اور دفاع مدنی نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہو فوری طور پر ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت عمل نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ 2022 تک مملکت کے تقریباً تمام سکولز میں 9000 کے قریب خواتین کو ڈرائیونگ کے سلسلے میں جابز دی جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں جو انہوں نے بتایا ہے یعنی اسی سال 2019 میں حائل، ارر، نجران، جازان، مکہ، مدینہ، ابا، الجوف، ان تمام علاقوں میں جو بھی اسکول سے ریلیٹڈ وینس ہوں گی وہ خواتین ڈرائیونگ کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی خواتین انٹرسٹڈ ہیں 9000 جابز تقریباً 2022 تک اس پروفیشن اس شعبے میں خواتین کے لیے مختص کر دی جائیں گی، لہٰذا سعودی حکومت کا خواتین کو اس شعبے میں لے کر آنا ایک بہت زبردست بات ہے، کیونکہ بہت سارے بچوں کی کیئرنگ اور اس طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنے کے سلسلے میں بھی خواتین ڈرائیور بہت بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں، لہٰذا 2022 تک 9000 کے قریب یہ ویکنسیز فل کر لی جائیں گی۔ اس سلسلے میں بہت سارے خواتین نے اپلیکیشن دینا بھی شروع کر دی ہیں۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی الیکٹرک کمپنی نے کہا ہے کہ مملکت میں تمام افراد اب جو بل وصول کریں گے اس میں 5 سیکشنز میں یہ بل ڈیوائیڈ کیا ہوا انہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں نیکسٹ منتھ سے جو بل ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں اس میں وہ تمام چیزیں جو کہ کسی بھی کسٹمر کو چاہیے وہ واضح طور پر لکھی ہوں گی، جس میں ٹیکس اماؤنٹ، کتنے یونٹ استعمال کیے گئے ہیں اور کتنا آپ نے اس سے پہلے اگر انسٹالمنٹ کرائی ہیں تو اس کا کتنا بیلنس ہے، تمام کی تمام سمری اس میں موجود ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سارے افراد کو اس سلسلے میں کافی مشکلات پیش آتی تھیں، اب وہ تمام آسانیاں ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد بھی جو اب بل ان کو موصول ہوں گے وہ اس میں یہ چیزیں چیک کر سکتے ہیں۔
سعودی الیکٹرک کمپنی نے 1 سے 2 دن پہلے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں جو بھی انسٹالمنٹ کے پروسیس ہے یعنی فکس بلنگ کا پروسیس ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے. لہٰذا سعودی الیکٹرک کمپنی کے جو بھی آفیسز ہیں وہاں پر جا کر کوئی بھی شخص اپنے بل کو فکس کرا سکتا ہے، مگر اس کے فکس کی جو شرح ہوگی یعنی ریٹ ہوگا وہ پچھلے 1 سال کی کنزمپشن کو دیکھتے ہوئے کیا جائے گا. اس سلسلے میں وہ تمام لوگ جن کی آلریڈی انسٹالمنٹ یا فکس بل ان کو مل رہا ہے اسے کنٹینیو وہ اسی طرح سے ہی کر سکتے ہیں، انہیں مزید اپڈیٹ ڈیٹا نہیں دینا پڑے گا. ریاض سے خبر آئی ہے کہ جوازات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی فیملی کے وزٹ ویزے عید کی چھٹیوں میں ایکسپائر ہو رہے ہیں انہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جوازات کا آن لائن سسٹم اس سلسلے میں ان کی بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہے. لہٰذا عید کی چھٹیاں جو کہ تقریباً 10 دن کی ہوں گی، اس میں جوازات کے تمام جو آن لائن سسٹم ہے اس میں یہ تمام سہولیات اسی طرح سے موجود ہوں گی جس طرح سے ابھی نارمل ڈیز میں یہ فیسلٹیز لی جاتی ہیں. جوازات نے اس سلسلے میں تمام غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ اگر وہ ان کی اپنی فیملی کے ویزے کو ایکسٹینڈ یعنی اس کی مدت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں جو زیادہ سے زیادہ 90 دن کا ہوتا ہے یعنی 3 ماہ کا ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں انہیں چاہیے کہ وہ کم سے کم ویزا ایکسپائر ہونے سے 7 دن پہلے اس سلسلے میں اپلائی کریں. اگر خدا نخواستہ ویزا ایکسپائر ہو جائے تو 3 دن بعد بھی وہ اس سلسلے میں کوشش کر سکتے ہیں. اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ حضرات کی جانب سے پوچھے گئے چند اہم ترین سوالات کی جانب جس سے بہت سارے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ان کا اقامہ ختم ہو جائے اور ان کے پاس گاڑی ہو تو وہ اس کو کیسے سیل کریں. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اقامہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب آپ غیر قانونی ہیں. اس سلسلے میں کوئی بھی کام اب آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ بھی سیل ہو جاتے ہیں، فریز ہو جاتے ہیں، اور جو بھی گاڑی ہے اسے اب آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا کوشش کریں کہ اس طرح کے اقدامات آپ اسی صورت میں کریں جب آپ کے پاس اقامہ ویلڈ ہو، کیونکہ ویلڈ اقامے کے بعد ہی تمام پروسیجر ہو سکتا ہے. ایک اور بھائی نے آؤٹ پاس سے متعلق ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ آؤٹ پاس ملنے کے کوئی امکانات ہیں، اگر ہیں تو پلیز ہمیں بتائیں. دوستو بہت سارے میرے دوستوں کے اسی سلسلے میں آپ حضرات کے میسیجز آتے ہیں کہ آؤٹ پاس کی کوئی ٹائمنگ ہے. میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں کہ اس وقت دور دور تک کوئی ایسی نیوز ابھی تک میڈیا میں نہیں آئی ہے کہ آؤٹ پاس ملنے کے کوئی امکانات ہیں. رمضان میں بہت زیادہ امید تھی کہ اس سلسلے میں کوئی احکامات آنے والے ہیں، مگر ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 17واں 18واں روزہ ہونے کو ہے اور اس سلسلے میں ابھی کوئی بھی اس سلسلے میں کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے. مگر امید کر سکتے ہیں کہ ایسا کوئی حکم نامہ آئے گا تو فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دیا جائے گا. دوستو یہ تھی اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. جیسے جیسے مزید کوئی اپڈیٹڈ نیوز آئیں گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائیں گی. میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا. السلام علیکم.